बौर जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हकीम मोमिन खान मोमिन की पहली गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। इससे पहले आपकी किताब के नंबर 134 और 135 पर हकीम मोमिन खान मोमिन की हालत ज़िंदगी और खुसूसियत कलाम पर मुफस्सल नोट लिखा हुआ है। आप ये किताब से देखकर पढ़ सकते हैं। तो जो पहली गज़ल है ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 136 पर है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, बेवफ़ा कहने की शिकायत है, तो भी वादा वफ़ा नहीं होता, ज़िक्र अग्यार से हुआ मालूम और फिर नासिया बुरा नहीं होता, किसको है ज़ोक तलख कामी एक, जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता। ये किताब पर शेर में गलती है, असली है किसको है ज़ोक तलख कलामी का, जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है काम, इसलिए है कलामी। तुम हमारी किसी तरह न हो ये, वरन दुनिया में क्या नहीं होता। उसने क्या जानी क्या किया, लेकिन दिल किसी काम का नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। दामन उसका जो है दराज तो हो, दस्ते आशिक रसा नहीं होता। चारे दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज मुज़दर ऐ मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। और जो पहला शार है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, ये इस गज़ल का मतला है। इस शार में हकीम मोमिन खान मोमिन महबूब की संग दिली की शिकायत करते हैं। मोमिन इस शार में लिखते हैं कि मेरी मोहब्बत, मेरी फरियाद और मेरे तड़पने का मेरे महबूब पर ज़रा भी असर नहीं होता, और मेरी तरफ वो कभी नज़र करम नहीं करते, जिसकी वजह से मेरे गम और मेरे दुख दर्द में कोई कमी वाक़ा नहीं होती। अगर मेरे महबूब पर मेरी मोहब्बत का असर होता तो मेरा दर्द ज़रूर कम होता। जब आशिक के गमों का दुखड़ा सुनने के लिए महबूब तैयार नहीं है, तो फिर राहत में इजाफा कैसे कर सकता है। रंज बढ़ने से ही हल्का होता है और राहत नसीब होती है। फिर दूसरा शार है, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। इस शेर में मोमिन महबूब की बेवफाई का तज़किरा फरमाते हैं। मोमिन लिखते हैं, मेरा महबूब मुझसे नाराज़ है और हमेशा मुझसे कहता है कि मैं उसे बेवफा कहकर बुलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा महबूब अपनी बेवफाई से बाज नहीं आता है और कोई वादा नहीं निभाता है। यानी इस शार में मकल मज अंदाज़ा है। इस शार में आशिक माशूक के मिजाज को खूबसूरत प्याराई में उजागर किया गया है। तीसरा शार, ज़िक्र अग्यार से हुआ मालूम और फिर नाशा बुरा नहीं होता। इस शार में मोमिन महबूब पर नसीहत के असर का तज़किरा फरमाते हैं। नसीहत करने वाली के अल्फाज का महबूब पर मस्बत असर पड़ा है। अब जिस ढंग से महबूब ने मेरे साथ गैरों का जिक्र किया, तो मुझे पता चला कि नसीहत करने वाले के अल्फाज बुरे नहीं होते। ये मोमिन लिखते हैं कि जब मेरे महबूब ने मेरे सामने गैरों का और रकीबों का जिक्र छेड़ा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि नासिया जो हमेशा मोहब्बत से बात रहने की नसीहत करता है, वो सही कहता है। चौथा शार,
کس کو ہے ذوق تلخ کلامی کا، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ اس شعر میں محبوب کے ساتھ ان بن کا ذکر مومن خان مومن کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری عادت ہی نہیں کہ غصہ ہو جاؤں اور تیز کلامی کروں، لیکن دوسری بات ہے کہ میرے محبوب کو میرے ساتھ لڑے بغیر مزہ نہیں آتا ہے، لہذا وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یا مومن اس شعر میں لکھتے ہیں کہ مجھے ناکام ہونے کا کوئی شوق نہیں، لیکن جب میں اپنے محبوب سے لڑتا ہوں اور جیت کے بعد اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے، وہ خوشی دیکھنے کے لیے میں بار بار اپنے محبوب کے ہاتھوں شکست کھانے کو تیار ہوں۔ پانچواں شعر، تم ہماری کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی عشق کا المیہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر تم کسی بھی طرح ہمارے نہ ہو سکے، ورنہ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، یہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مگر تم میرے ہو جاتی صرف یہ ممکن نہ ہو سکا۔ چھٹا شعر، اس نے جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن نے عاشق کے دل کے حال کو بیان کیا ہے، یعنی میری محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں جان گیا ہوں کہ میرا دل اب میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ شعر سنت تجنیس کی بہترین مثال ہے، یعنی اس میں مومن خان لکھتے ہیں کہ میرا دل اب میرے محبوب کا ہو چکا ہے، میرے دل پر میرا قابو اب نہیں رہا ہے۔ ایک اور شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر عشق کی بہترین مثال ہے۔ مومن اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جب میں تنہا ہوتا ہوں، جب میں اکیلے میں بیٹھتا ہوں اور کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہوتا تو تم اس وقت میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی میں تمہیں اس وقت اپنے پاس پاتا ہوں یا اپنے سے ہم کلام پاتا ہوں جب میں بالکل تنہا ہوتا ہوں۔ غالب نے مومن کی اس شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہی ہے۔ اگرچہ شعر میں معنوی لحاظ سے کوئی گہرائی نہیں ملتی، کوئی فلسفہ نہیں ملتا، سیدھا سادہ شعر ہے، لیکن اس شعر جو لفظ گویا ہے اس نے شعر کا حسن دوبالا کر دیا ہے اور اس میں انداز بیان کی انفرادیت ہے۔ ایک اور شعر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی لاچارگی کا تذکرہ فرماتے ہیں، عاشق در دل کے سبب اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہے، اس صورت میں وہ اپنا حال دل محبوب کیوں کر لکھے گا۔ حال دل لکھنے کا تقاضا صحیح ہے، لیکن عاشق کی مجبوری بھی کوئی چیز ہے۔ مومن یہ کہتا ہے اگر ہاتھ دل سے ہٹا لوں تو یہ تڑپ اٹھتا ہے، لہذا خط لکھنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچتی ہے۔ ایک اور شعر، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی حالت مجبوری کا بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محبوب کا دامن اگر دراز ہے لیکن عاشق کی مجبوری ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ مراد ہے اگر محبوب کے پاس عاشق کے دل کی ہر خوشی کا سامان میسر ہوتا ہے اور عاشق کے لیے سب بے سود ہے، کیونکہ محبوب عاشق کو کبھی اپناتا ہی نہیں ہے اور عاشق کو محبوب سے ملنے کی خوشی فراہم
ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور شعر، چارے دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی بے صبری کا بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، درد دل کا علاج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن میرے محبوب یہ بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں، یعنی میں آپ کی جدائی میں اب صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ آخری شعر جو اس غزل کا مقطع ہے، اس شعر میں مومن محبوب کو حال دل سنانے کی حماقت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ غزل کے مقطع میں مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے بے چین دل کی فریاد الجائیں کیوں کر سنے گا، میں اس سے الجا کیوں کرتا ہوں۔ میرا صنم کوئی خدا نہیں ہے، پتھر دل ہے، وہ میری التجا نہیں سنے گا۔ التجا صرف خدا سنتا ہے، لہذا فریاد صرف خدا سے کرو۔ اس شعر میں مومن یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا کی کسی صنم کے پاس آہوزاری کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے، لہذا اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی مجبوری صرف خداوند کریم کے سامنے ہی رکھنی چاہیے، وہی سب کی سنتا ہے۔ اس طرح اس پہلے غزل کی تشریح مکمل ہوئی، تو دوسری غزل کسی دوسری لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔